آپ نے کینجر جھیل کا نام تو سنا ہی ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ وہاں گئے بھی ہوں۔ بہت سے لوگ وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں کیونکہ یہ سندھ کی ایک خوبصورت جھیل ہے۔ اس لیے اس جھیل کی خوبصورتی اور صاف و شفاف پانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دور دور سے ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اس جھیل میں سب سے بڑی دلچسپی کی جو بات ہے وہ ہے اس جھیل کے بالکل درمیان میں ہزاروں فٹ گہرے پانی میں تعمیر شدہ ایک مقبرہ، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آخر یہ قبریں کس کی ہیں اور جھیل کے بیچ میں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اس کے پیچھے ہے ایک داستان جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ایک ضروری گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ سندھ کی ایک بہت ہی خوبصورت جھیل جس کا نام کینجر جھیل ہے، اپنی دلکش خوبصورتی اور شیشے کی طرح چمکتے پانی کے باعث اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے بالکل درمیان میں ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جو کسی عظیم فنکار کا شاہکار معلوم ہوتا ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح اس کو دیکھنے آتے ہیں، مگر اس کی حقیقت سے ہر کوئی واقف نہیں، شاید آپ بھی نہ ہوں۔ محبت کی داستانیں تو آپ نے ضرور سنی ہوں گی، اور محبت کا امیری غریبی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس بات کی گواہی یہ لوک داستان دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 14ویں صدی کا۔ 14ویں صدی میں ٹٹا کا بادشاہ جام تماچی کینجر جھیل کی سیر کو گیا تھا۔ جھیل کے اطراف میں مچھیروں کی بستیاں آباد تھیں، وہاں مچھیروں کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ جام تماچی جب اس جھیل کی سیر کر رہا تھا تو اسے ایک مچھیرے کی خوبصورت بیٹی جس کا نام نوری تھا اس سے محبت ہو گئی، اور پہلی دفعہ ایک بادشاہ نے غریب مچھیرے کے گھر بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ نوری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا حسن 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا، جو دیکھتا تھا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ مگر شادی کے وقت نوری کو اس بات کا علم نہ تھا کہ بادشاہ کی بقیہ 7 بیگمات اور بھی ہیں۔ نوری شادی کے بعد بادشاہ کے محل میں رانی بن کر گئی تو محل کے نوکروں نے بھی اس کو ملکہ کا درجہ دینے کی نفی کر دی کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ یہاں بادشاہ نے نوری کو نہ صرف اپنے محل میں عزت سے نوازا بلکہ پورے ٹٹا میں نوری کی عزت پورے شاہ و جلال کے ساتھ کروائی گئی۔ جام تماچی کی 7 ملکائیں کوئی بھی نوری کے حسن کے برابر نہ تھیں، اور اس بات سے تمام ملکاؤں نے نوری کے لیے حسد دل میں رکھ لیا۔ نوری صاف دل کی مالک تھی، اس کے لیے تمام نوکر اور درباری برابر تھے۔ بادشاہ کی 7 ملکائیں نوری کے خلاف سازشیں کرتی رہتیں اور بادشاہ کے کان بھرتی رہتیں، مگر بادشاہ اپنی محبت پر قائم تھا، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ لیکن ایک روز درباریوں اور ملکاؤں نے بادشاہ کو بہکا دیا کہ نوری لکڑی کے باکس میں زیورات بھر کر اپنے بھائی کو ہر تیسرے دن دے دیتی ہے۔ بادشاہ نے جب واقعے کی تحقیقات کروائی تو معلوم ہوا کہ نوری کو شاہی کانے پسند نہیں تھے، اس لیے وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں اپنے گھر سے مچھلیاں منگوایا کرتی تھی اور وہ بڑے شوق سے کھاتی تھی، اور باقی مچھلیوں کے کانٹے وغیرہ اسی باکس میں رکھ کر واپس بھیج دیا کرتی تھی۔ جب باکس کھولا گیا تو باکس میں صرف مچھلیوں کے کانٹے ملے، جس سے بادشاہ پر واقعے کی حقیقت اور بھی کھل گئی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب نوری کی محبت سے بادشاہ کا دل سرشار ہو گیا اور نوری دنیا کی ایک خوش نصیب ملکہ بن گئی۔ لیکن افسوس، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نوری کی موت جام تماچی کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ اس غم سے بادشاہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کی یاد میں بادشاہ نے کینجر جھیل کے بالکل درمیان میں نوری کا مقبرہ بنوایا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات اسی مقبرے پر گزار دیے۔ یوں اس مقبرے کا نام نوری جام تماچی کہلایا۔ تو یہ تھی وہ داستان جو اس مقام سے وابستہ تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔